قرآن نے یہ گوشہ خالی نہیں چھوڑا. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 40. صاف کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں محمد. وخاتم النبیین، نبیوں کی سیل ہیں، فائنل مہر ہیں. اب اس میں سے رستے نکالے اسکیپ کے. یہ مہر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مہر سے بنیں گے. اب جتنے رسول آگے بنیں گے، بھئی ان کی مہر سے کیوں بنیں گے؟ وہ کس کی مہر سے بنے تھے؟ ان سے پہلے جتنے آئے تھے وہ کس کی مہر سے بنے تھے؟ یہ مہر کدھر ہے؟ کہاں نظر آ رہی ہے؟ کدھر لگتی ہے؟ کیسے لگتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کی مہر سے بنیں گے. اب ہو گئے پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی جو ہے نبی اور رسول ہو گئے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے بنے ہیں نبی. ان کی مہر جو ہے وہ جاری ہے. مہر سیل کو کہتے ہیں. اب بند ہو گیا، سیل کر دیا گیا. یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا. اس سے الگ ہٹ کر انہوں نے یہ اسکیپ روٹ نکالے اس آیت کے اندر. ان تینوں نے نکالے جو میں نے نام لیے، اور انہیں تو جانے دیجئے. ان میں جو مسلمان نہیں کہتے اپنے آپ کو، غیر مسلموں میں یہ نرنکاری مشن والے، ان میں جو اب نہیں ہیں، ان میں جو پرانے لوگ تھے، جو بہت پرانے لوگ تھے، وہ تو ان میں جو قرآن کے مطالعے والے لوگ تھے. میری ملاقات ہوئی، ایک صراف تھے چاندنی چوک کے اندر، بہت پرانے شروع کے دور کے نرنکاری ہو. وہ ان آیات کا حوالہ دیتے تھے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79، 379 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے، اس کا یہ منصب نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ اس کو الکتاب دے، حکم دے. حکم کا مطلب اس کو یہ اختیار دے کہ وہ اللہ کا حکم نافذ کرے. والنبوہ، اور نبوت دے. اور پھر ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ سے ہٹ کر میرے بندے بن جاؤ. بلکہ وہ نبی ہوگا تو یہ تعلیم دے گا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تم سب اللہ والے بنو، رب والے، جس کے اندر ربوبیت کی صفات ہوں، اس لیے کہ تم الکتاب کا علم دیتے بھی ہو، خود بھی پڑھائی کرتے ہو اور مطالعہ کرتے ہو. یہ مضمون جو ہے تقریباً ویسا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں، جو کچھ آیات پہلے گزرا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تھی، اسے دیکھیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہو کہ اے اہل کتاب آؤ ہمارے تمہارے درمیان جو کامن ہے، جو مشترک ہے، جو بات ہمارے تمہارے درمیان، اس کے اوپر ہم ایگریمنٹ کر لیں، اکٹھے ہو جائیں. اس کی طرف آؤ جو دونوں کے درمیان کامن ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے بندے نہیں بنیں گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ سے ہٹ کر اپنا رب نہیں بنائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹ پھیریں اس سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم پھر ان سے کہہ دینا کہ اچھا ہم تمہیں بتا چکے، گواہ رہنا کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم نے اسی ایک کے آگے سر جھکا رکھا ہے. وہی اس آیت کے اندر آئی، اور پھر اس میں نے اس کا حوالہ دیا تھا جب سورہ آل عمران 64 64
جب آیت آئی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کا ریفرنس دیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے یہ کر رکھا ہے کہ جو ان کے اہل شریعت اور اہل طریقت، وہ جو فقہ وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں وہ عالم، اور وہ جو روحانیت کی تعلیم دیتے ہیں یا وہ جو ان کے یہاں مشائخ ہیں، انہوں نے اہل کتاب نے ان کو اپنا رب بنا رکھا ہے اللہ سے ہٹ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا رکھا ہے، کسی نے ان کو ادھر بنایا ہے. اہل کتاب میں سے عیسائیوں نے مسیح مریم کو اپنا رب بنایا ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ یہی تھا بس کہ صرف ایک واحد الہ واحد، اس کے حکم کی تعمیل کریں، اس کے بندے بنیں، اس کی بندگی کریں. اب یہ آیت جو ہے، میں پھر پچھلی میں نے کچھ آیات کا حوالہ دیا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو کہی گئی، ذرا اور زیادہ زور دے کر. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، وہاں تو یہ کہا تھا کہ اہل کتاب سے یہ کہو کہ تم نے یہ کر رکھا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو رب بنا لیا ہے، اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے. ہمارے تمہارے درمیان مشترک و کامن یہ ہے کہ آؤ ایک ہی کے بندے بنے، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے. اور ایک حدیث بھی میں نے کوٹ کی تھی حضرت عدی بن حاتم کی، کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، یہ یہودی انہیں اپنا رب تو نہیں کہتے اپنے علماء اور مشائخ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی وہ حلال قرار دیتے ہیں یہ اسے حلال مانتے ہیں، جسے وہ حرام کہہ دیتے ہیں اسی کو وہ حرام ماننے لگ جاتے ہیں؟ یعنی سب حلال حرام کا اختیار ان کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا تو ہے. عدی بن حاتم نے عرض کیا تو فرمایا یہی ان کو اپنا رب بنانا ہے. اللہ کے احکامات وہ ٹرانسفر کرتے ہوں بتا کر کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، دکھا کر کتاب کا حوالہ دے کر، کتاب کے نام پر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، اور آنکھیں بند کر کے لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو اپنا رب بنا رکھا ہے. یعنی اپنے بزرگوں اور مشائخ کے ساتھ بھی یہ طرز عمل نہیں ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے ہر چیز اوکے کرتے چلے گئے. انسان ہیں، کہیں اسے دیکھیں گے، ہمیشہ ایک کسوٹی ساتھ میں رکھیں گے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے بات ہٹ گئی کہیں، ورنہ انہیں اپنا رب بنا لینا ہوا. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ اسے اب یہ اور اس سے اور اوپر کے درجے کی بات کہی، اس پر اور زیادہ زور دے کر ایمفیسائز کر کے، کہ نبی ہو چاہے، بات خالی مشائخ کی نہیں ہے، بات علماء اور مشائخ کی نہیں ہے کہ انہیں رب بنا لیا، آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات مانتے چلے گئے. انہوں نے جسے حلال کہا اسے حلال مانا، انہوں نے جسے حرام کہا اسے حرام مانا. تو صرف ان کی نہیں ہے، نبی ہے، اب اس سے اونچا تو کوئی درجہ نہیں ہے، کہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کا پیغام ہی پہنچاتا ہے، کوئی ملاوٹ اپنے پاس سے نہیں کرتا. تو فرمایا ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب دے، حکم کا مطلب اس کو یہ اختیار دے کہ اسے نافذ کرو، اسے امپلیمنٹ کرو. یعنی اللہ کا حکم تمہارے ذریعے مانا جائے، یا اللہ کے حکم کی تمہارے ذریعے تفصیل ہو، ڈیٹیل ہو کہ یہ حکم اس حکم پر کیسے عمل ہو. تو اللہ ان کو یہ اختیار دے دے. یہ اختیار علماء و مشائخ کو تو نہیں دیا ہے. والنبوہ، اور بات فائنل کر دی کہ انہیں اپنا نبی بنائے، اور اس کے بعد انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ سے ہٹ. یعنی اللہ کے کلام سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہے اور وہ کہیں کہ یہ ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں میری مانو، میرے اوپر وہی خفی آ رہی خفیہ وہی. یہ کسی نبی کا مقام نہیں ہے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں کر سکتا. یہ بالکل آخری درجے کی بات کہہ دی کہ نبی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا حکم ایسا دے دے کہ جو سب گرا دیے نا اللہ کی کتاب سے ہٹ کر ہو. اللہ نے جو حکم دیا ہے، قرآن نے کہا، اس کو مختلف الفاظ میں جگہ جگہ کہا ہے، ان الحکم الا للہ،
حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کا، کسی اور کا نہیں. یعنی حکم کا مطلب کیا؟ قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ کا، کسی اور کا نہیں. نبی اسے امپلیمنٹ کریں گے، اسے یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے نافذ ہوگا، اس کی تفصیل رکھیں گے، ڈیٹیلز اس کی، کہ تفصیلات سمجھائیں گے. یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے الگ ہٹ کر کوئی بات کہہ دے، اس سے ہٹ کر. یہ نبی کا مقام نہیں ہے، یہ نبی بھی نہیں کر سکتا. تو نبی نہیں کر سکتا تو پھر کوئی نہیں کر سکتا، کوئی عالم نہیں کر سکتا، کسی شیخ کوئی کا یہ مقام نہیں ہے. اور کوئی انسانوں پر حکومت کرنے والا، چاہے وہ جس نام سے کر رہا ہو، کہ ہم اسلامی نظام قائم کر رہے ہیں، کوئی شاہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ لوگ اس کی ان باتوں کو مانیں جو اللہ سے کہی ہیں، الکتاب کے ذریعے ہمارے پاس بھیج دی ہیں. ان سے ہٹ کر کوئی بات جو ہے وہ ان کی مان لی جائے، ورنہ ان کو اپنا رب بنا رکھا ہے. نبی کا بھی یہ مقام نہیں ہے تو پھر کسی کا نہیں ہے. کوئی یہ بشر نہیں کر سکتا. اب یہاں دنیا میں حکومتیں چلیں، ڈکٹیٹر آئے، ڈکٹیٹروں نے کہا کہ ڈکٹیٹرز نے کہا میں ان ڈکٹیٹرز کو کہوں، باقی کو تو چھوڑیں، کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں تو اسلامی نظام ہے، ہم نے کر تو دیا ہے نافذ اسلامی نظام، اسلامی قانون نافذ کر دیا ہے. تو کوئی ڈکٹیٹر ہو، اس کا یہ مقام نہیں کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے حکم سے ہٹ کر. وہ کہیں پر ٹکراتی ہے جو اللہ کے کلام سے، جو باتیں ٹکراتی ہیں الکتاب میں جو اللہ نے دے رکھی ہیں، تو اس کا یہ مقام نہیں کہ وہ اپنا حکم چلائے. اسلام نے سیاسی نظام کوئی نہیں دیا ہے فکس کر کے. یہ جتنے نام یہاں پر دنیا نے بہت طرح طرح کے اپنے آزمائے ازم، طرح طرح کے اپنے فلسفے، طرح طرح کے اپنے پولیٹیکل سسٹمز، اس میں یہ براڈر کیٹیگری، یعنی موٹے موٹے سے، کہ کوئی ڈکٹیٹر ہے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی کی حکومت، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہو، یہ جمہوری نظام. ایک زمانے تک بادشاہتیں چلتی رہیں، پھر دنیا نے کہا کہ یہ نہیں بھائی، ایک آدمی حکم دے رہا ہے، یہ تو ادھر سے اس کی اپنی ومز آ جاتی ہیں، اس کے اندر خیالات اور تصورات اور آنا اور ایگو یہ سب شامل ہو جاتی ہے، اس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ شامل ہو جاتے ہیں. تو نظام یہ غلط ہے. لوگوں کی، ہماری خود اپنے آپ پر حکومت ہوگی، لوگوں کی لوگوں پر حکومت، عوام کی اپنے اوپر حکومت. نعرہ تو بڑا حسین تھا، فلسفہ بڑا خوبصورت تھا. ہماری خود اپنے آپ پر حکومت، کہ لوگ اپنے نمائندے چنیں گے، وہ قانون بنائیں گے، تو وہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہم نے خود بنایا. ہمیں خود بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے قانون سے ہٹ کر. اب ہم نے جو وہ لیجسلیٹو وہاں پر گئی، جو لیجسلیٹو اسمبلی وہاں پر گئی، انہیں یہ اختیار دے دیا کہ آپ بنائیے جو دل چاہے قانون. تو انہیں جب یہ اختیار دے دیا، اللہ کے کلام سے ہٹ کر جتنے احکامات وہ نافذ کر رہے ہیں، یہ نظام جو ہے وہ نہیں چلے گا، اس کے اندر خرابیاں آتی رہیں گی، اس کے اندر پھر ایکسپلائٹیشن آتا رہے گا. ہم نے دیکھا اب ایک زمانے سے کہ ڈیموکریسی کے اندر جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ قانون کا اپنے حق میں زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، اسی قانون میں سے دفعیں نکالتے ہیں اور بے گناہوں کو گرفتار کرتے ہیں. چاہے جو دفعہ لگا دی، سب ڈیموکریسی کے اندر ہو رہا ہے، سب جمہوریت کے اندر ہو رہا ہے. اسی کے تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں. اب کرتے رہے انٹرپریٹ، لوگوں پہ تو ظلم ہوتا رہے گا. تو جن کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ اس قانون کا اپنے حق کے اندر استعمال کرتے ہیں. یہ نظام بھی اسلامی نظام، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کا اسلام سے کوئی، یعنی اسلام کا سسٹم یہ نہیں کہ ایک آدمی حکومت کرے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپس میں الیکٹ کرنے کے بعد سب لوگ مل کے حکومت کریں. ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اسلامی نظام ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے، ہاں مشاورت ہے، اس کی مشورہ کرتا ہے لوگوں سے، یہ تو حکم ہے. یا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ووٹنگ وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے لیے پسند کیا. لیکن اس میں اگر وہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر اپنے قانون بناتے ہیں، وہ اختیار انہوں نے خود لے لیا ہے، اس قانون سے ہٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے، تو پھر وہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلام نہیں کہتا کہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوریت ہو، دونوں ہو سکتی. پھر وہ کمیونزم آیا، انہوں نے کہا بہت ایکسپلائٹیشن ہو گیا، بہت استحصال شوشن ہو گیا، اب مزدوروں کی ڈکٹیٹرشپ ہوگی.
ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ. اب غریب لوگوں کی ڈکٹیٹرشپ ہوگی. وہ غریب لوگوں کی ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لیں آپ, وہاں پر نارتھ کوریا میں کیا ہو رہا ہے, اور چائنا کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور رشیا کے اندر ایون کیا ہو رہا ہے, کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ہمیشہ کی زندگی بھر کے لیے صدر بن گئے. بنے تو الیکٹ ہو کر, اور جو اس کی مخالفت کرے وہ غائب ہو جائے گا, اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے. دنیا کے سامنے یہ بھی نہیں آئے گا, نہ وہ دنیا کو حساب دیں گے کہ ہوا کیا. کوئی خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا, کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے کیا صحیح کیا ہے, کیا غلط کیا ہے. خالی اتنا ہی نہیں ہوگا پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے, اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اپنی مرضی سے خود 3 ٹرمز کے لیے صدر بن گئے. جو ان کے یہاں قانون بنا تو اس کے خلاف انہوں نے کہا ہم بدل لیتے ہیں قانون. تب ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ پاور اکٹھی ہو جاتی ہے, اور وہ لوگوں کے اوپر حکومتیں کرتا ہے, وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مزدوروں کی حکومت ہے, یہ غریبوں کی حکومت ہے, یہ حکومت, یہ اسے ڈکٹیٹرشپ ان کی ہے, مزدوروں کی, ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ. سب دھوکے ہیں. یہ تو اسے سامنے رکھنا پڑے گا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے, اللہ نے جو قانون دیا ہے, اس سے ہٹ کر دوسرے قانون نہیں بنائے. اور دنیا آتی چلی جا رہی ہے, پھر وہ ٹرائل اینڈ ایرر کر کے وہی قانون لے کر آتے ہیں آخر میں, صدیوں کے نقصانات کے بعد, کہ جو اسلام نے بتایا تھا, جو قرآن نے بتایا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, پھر وہ قانون بناتے ہیں. تو کوئی کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے, چاہے وہ نبی ہو, کہ لوگوں سے کہے کونو عباد لی, میرے بندے بن جاؤ اللہ سے ہٹ کر. یہ ہے بندگی. بندگی اسے ان کے آنکھیں بند کر کر ان کی یہ بات مان لینا, ان کے قانون کے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, نہیں ہے قانون. تو قانون بنانے کا انہوں نے کوئی بات کہی اللہ کی بات سے ہٹ کر, اور ہم آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ دیں. نبی نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا کرے نہیں, نبی تو کرے گا نہیں, کوئی دوسرا یہ کرے نہیں کہ میرے بندے بنو. یہ ہے بندگی. ایاک نعبد, بالکل شروع میں قرآن جس ترتیب سے ہمیں دیا, ایاک نعبد, صرف تیرے بندے, بہت واضح شروع میں کر دیا. اس کے بعد کیا کیا لوگ آگے بندگی کی باتیں کرتے ہیں اور تشریحات نکالتے ہیں. صرف تیرے بندے, بندگی صرف ہم صرف تیرے ہی بندے بنیں گے, صرف تیری بندگی. تو یہ ہے بندگی کہ وہ کتاب, حکم کے احکامات, قانون, اس کا اختیار کسی دوسرے کو اگر یہ اختیار دے دیا تو پھر اس کے بندے بن گئے. کہ جب وہ یہ اعلان کر دے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں, وہ اللہ کے کلام کی جو چیزیں تمہیں دی تھی وہ تو ٹھیک تھی, ظاہری تھی, میرے اوپر خفیہ وحی بھی آتی ہے, اب میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ کینسل جو تمہیں دی گئی تھی اللہ کی کتاب کے نام سے. نبی نہیں کرے گا, یہ نبی کے نام سے لوگ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک خفیہ وحی آتی تھی, اس سے وہ کینسل اب جو اللہ کے کلام کے اندر ہے. تو کسی انسان کا یہ واضح کر دیا کہ نبی کا بھی یہ مقام نہیں ہے. اللہ کے کلام کی تشریح کر سکتا ہے, اس کو کینسل کرنے والی, اس سے ٹکرانے والی, اس سے ہٹ کر کوئی حکم نہیں دے سکتا. حکم دینے کا اختیار ان الحکم الا للہ, صرف اللہ کا. لا ولا یشرک فی حکمہ احدا, اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا, ایک کو بھی, نبی کو بھی نہیں. حکم دینے کے اختیار میں, قانون بنانے کے اختیار کے اندر نبی اس کی تشریح کر سکتا ہے, اسے واضح کر سکتا ہے. اس کی جو دوسری شق ہیں جو اس کے ذیلی, اسی حکم کے انڈر میں دوسری چیزیں جو اس کے تحت آتی ہوں, تاکہ وہ امپلیمنٹ صحیح ہو سکے, نفاذ صحیح ہو سکے, وہ بنا سکتے ہیں وہ. لیکن ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے کہ جو اللہ نے دیا وہ بندگی ہو جائے گی. تو نبی بھی یہ نہیں کہہ سکتا لوگوں سے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ سے ہٹ کر. یہ ہے بندگی. بندگی خالی پوجا کو نہیں کہتے کہ سر ٹیک کر ان کے قدموں کے اوپر سر ٹیک دیا, ایسے یہ تو پوجا ہوتی. تو ہمارے یہاں بندگی کا مطلب عبادت لیا جاتا ہے, اور عبادت کا مطلب پوجا مان لیا جاتا ہے. اصل بندگی جو ہے وہ بندے بن جانا یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہے آنکھیں بند کر کے اسے ہمیں ماننا ہے, چاہے وہ اللہ کے کلام سے ہٹ کر کہہ رہا ہو. ہمارے یہاں مختلف مشائخ کو سلسلے چلے آ رہے ہیں مختلف تصوف کے. اچھی بات ہے کہ کسی اچھے نیک شخص کے پاس وہ لوگ تھے دنیا کے اندر. اب بھی ہو سکتا ہے اللہ کے بندے کہیں اکا دکا ہوں ایسے جن کے پاس بیٹھ کر تربیت ہوتی تھی, صرف قریب بیٹھ کر اپنے اندر سے تزکیہ ہوتا تھا, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے, مختصر کچھ باتیں کہتے تھے, بچتے تھے اس سے
کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی تشریحات کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہو جائے ان کو بتانے میں، ان کی تربیت کرنے میں. اس سے بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے لوگ. اب اس کی جگہ ایسے تو کوئی ریئر رہ گئے، وہ مشائخ آ گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بس حضرت جو کہیں، تو حضرت سے بیعت ہو گئے نا، تو تم نے بیچ دیا. بیع کا مطلب سودا کر لیا، تم نے بیچ دیا اپنے ہاتھ، اب تم اس سلسلے میں بیعت ہو. اب حضرت جو فرمائیں اس سے ہٹ کر تو ان کی نظریں جدھر جائیں تمہاری نظریں ادھر جائیں. سوچنا مت، غور مت کرنا، جو کچھ کہہ رہے ہیں تمہاری بھلائی کر، تمہارے دین کے لیے کہہ رہے ہیں. تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، چاہے تمہاری اپنی کوششوں سے پہنچے، چاہے تمہارے کسی جاننے والوں کی طرف سے پہنچے، یہ سمجھنا یہ حضرت کے طفیل میں ان کے فیض سے ملی ہے تمہیں. یعنی سب ایسا کنسنٹریشن اس جگہ پر پہنچ جانا ان کے، یہ تو پھر یہ بندگی ہو گئی ان کی، یہ ان کو رب بنا لیا. قرآن کہتا ہے نبی بھی نہیں کر سکتا یہ، کہ اللہ کے کلام سے ہٹ کر وہ یہ کہے کہ میری مانو. یہ ہے ان کو اپنا رب بنا لینا. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ نبی کا کام یہ ہے. نبی یہ کہے گا بھی آخری مقام پر لے آئے، کہ نبی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ آخری مقام پر، کہ وہ آتا ہے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، غلام بنانے کے لیے نہیں آتا. ان کو ایوالو کرنے کے لیے، ان کا ارتقاء کے لیے، ان کو پروان چڑھانے کے لیے. ربوبیت کے معنی اونچا اٹھانا، اس سے یہ لفظ بنائے ربانی. تو کہے گا ربانی بنو، رب والے، یعنی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ لوگوں کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہو. نبی اگر کوئی چیزیں دے گا تو وہ وہاں پر آپ کو ارتقاء نظر آئے گا، وہاں آپ کو تمام لوگوں کا فائدہ نظر آئے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کچھ لوگ جو ہیں غلام بن گئے. تو وہ یہ کہے گا تم سب ربانی بنو. وہ ان سے رب سے جوڑتا ہے اور رب کی صفات سے جوڑتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سینٹر ایسا بنا لے کہ ہم سے جڑ جاؤ. جو آتا ہے تو وہ آنے کے بعد وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے جن کی طرف سے بھیجا گیا، اور ان کے احکامات کو واضح کرتا ہے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ. یہ ربانی کیسے بناتا ہے؟ یہ رب والے، یہ صفات کیسے پیدا کرتا ہے؟ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ. وہ یہ کہے گا کہ تم ربانی بنو، کتاب کا درس دیتے ہو نہیں دیتے ہو؟ تم لوگوں کو الکتاب سکھاتے ہو. یہ الکتاب کی تعلیمات الگ، اس سے ہٹ کر نہیں. تو وہ تو یہ کہے گا، اور یہی ہے جو لوگوں کو آگے بڑھائیں گی اور ان کا ارتقاء ہوگا. یہ ہر طرح کی انسان کی غلامی سے اسلام نے نکال دیا، چاہے وہ گوروں کا کالوں پر راج ہو، چاہے اونچی جاتی والوں کا نیچی جاتی والوں کے اوپر راج ہو، چاہے کسی ایتھنک غلامی، ایک نسل کے لوگوں کا دوسری نسل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لینا ہو، چاہے وہ ایک مذہب کے لوگوں کا دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لینا ہو. اس نے کہا سارے اس ایک کے قانون کے تحت تب دنیا کے اندر انصاف آ سکتا ہے. باقی سارے کے سارے اس کی نظر میں جو ہے برابر ہوں گے، یکساں ہوں گے. ان ہائٹس کے اوپر لے کر گیا تھا اسلام. یہ ہے اسلام. جب ایک کے بندے بننے کے بعد پھر ساری غلامیاں ختم. انسان کا غلام نہیں بچے گا، انسان نبی کا غلام بھی نہیں بچے گا، اور نبی کا بندہ بھی نہیں بچے گا. تو نبی تو اس کی بندگی کرانے کے لیے آتے تھے. اور کہا کہ اس لیے کہ وہ یہ تعلیم دیتے تھے، یہ تم کیسے ربانی بنو گے. نبی یہ تعلیم دیتے تھے کہ تم الکتاب کو پہنچاتے ہو نا لوگوں تک، اللہ کے کلام کی تعلیم کرتے ہو نا. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. خود بھی یہ نہیں کہا پڑھتے ہو، یہ درس تدرسون، اس کا گہرا مطالعہ کرتے ہو. تم اللہ کی کتاب سے احکامات لیتے ہو، تب ربانی بنو گے. تو نبی تو اس لیے آتا تھا، وہ ایک ذریعہ بنتا تھا اللہ کے کلام کے اوپر عمل کروانے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، اس کو نافذ کرنے کا. بلا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. اور وہ تمہیں اس بات کا بھی کبھی حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں میں سے کسی کو جو ہے وہ رب مان لو. کہ حضرت میکائیل دیتے ہیں روزی، تو حضرت میکائیل روزی نہیں دیتے. حضرت میکائیل تو ایک ذریعہ ہیں. تو فرشتوں کو بھی اس کے اندر تمام طرح کے وہ وظائف دیے جاتے ہیں نا پڑھنے کے. اس میں فرشتوں کو پکارا جائے گا اور فرشتوں کے نام لیے جائیں گے، بڑے بڑے فرشتوں کے. گا کہ یہ اور پھر کائنات کی فورسز ہیں جو فرشتوں کو انتظام کرنے کے لیے ان کا چارج جو ہے وہ دے رکھا ہے ان فورسز کا. وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے. کسی کے ڈائریکٹ ان کو پکارنے اور دعا ان کو آواز دینے سے وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو نبی تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ یونیورس کے اندر جو قوتیں ہیں، یہ جو شکتیاں طرح کی ہیں، یہ جو طرح کی ارجائیں ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا رب سمجھ لو اور رب بنا لو کہ ان کے اندر شکتی ہے، یہ دینے والی ہیں. اور نبیوں میں سے بھی کسی کو اپنا رب مت بنانا.
ایک نبی اور باقی نبیوں کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان میں سے کسی کو اپنا رب مانو. یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تم کیا اس کے بعد کہ تم سر جھکا چکے، تم مسلم کہہ چکے اپنے آپ کو کہ ہم تو اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے پھرتے ہو، تو یہ تو کفر ہو جائے گا. تو کیا اس کے بعد جو ہے وہ یأمرکم، نبی کیا تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم کفر کرنے لگو؟ اس کے بعد کہ تم نے کہا کہ ہم تو اللہ کے مسلم ہیں اور اس کے آگے سر جھکانے والے، تو نبی کہے گا نا اسے چھوڑو جو اللہ نے دیا ہے، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں چاہے اس سے ہٹ کرو. نبی بتا نہیں سکتا ایسا. نبی کا بھی بتا دیا کہ یہ مقام نہیں، تو پھر باقی کسی کو اس مقام پر نہیں لایا جا سکتا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. بڑی ڈیپ معنوں والی ایک آیت آ گئی، اور ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، آگے میں پڑھوں گا اس سے، اور پہلے اتنے کا ترجمہ پھر آگے کا، اور اس کے بعد پھر اس پر بہت سی باتیں ہیں غور کرنے کی. جب اللہ نے نبیوں سے کوننٹ، عہد لیا، پکا عہد، میثاق، عہد کہتے ہیں دو طرفہ، دونوں طرف سے کوئی ایک ایگریمنٹ ہوا، پکا عہد لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت میں سے کچھ آئے، نبیوں کو کتاب اور حکمت دی جاتی تھی، جب آئے، ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے اس کے بعد، نبیوں کے پاس، مصدق لما معکم، نبیوں کی موجودگی میں کوئی رسول بھی آ جائے، مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرتا ہوا ہے جو تمہارے پاس آیا. وہ نبی بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی وہ تصدیق کرے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہیں لازماً اس رسول پر ایمان لانا ہوگا، اور وَلَا تَنصُرُ، تمہیں لازماً وَلَا تَنصُرُنَّهُ، تمہیں لازماً اس رسول کی نصرت کرنی ہوگی. آگے دیکھیں، اور ابھی آیت ہے باقی. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، دریافت فرمایا کہ تم نے اقرار کیا، جب کوننٹ لیا کر چکے، تم نے اقرار کیا اس بات کا، نبیوں سے جو عہد لیا تھا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو تم سے کہا گیا اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہو، تم نے اس ذمہ داری کو اٹھایا. قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اب یہ دو طرفہ چل رہی ہے بات. قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا اب گواہ رہنا. سارے نبیوں سے کہا تم نے اقرار کیا ہے کہ تمہارے پاس جب رسول آئے گا تو اس کا ساتھ دو گے. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اب میں بھی گواہوں میں سے ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یعنی ایک سیل ہو گئی دونوں کی، یہ نبیوں کی سیل لگ گئی، ایک پیپر کے اوپر معاہدہ ہے، اس سیل پہ اب تم گواہ رہنا، ان کی سیل ہو گئی گواہی پر، اللہ کی سیل ہو گئی گواہی پر، میں بھی گواہوں میں سے ہوں. یہ ہے کوننٹ، یہ ہے میثاق، یہ ہے دو طرفہ معاہدہ، خالی یک طرفہ بات نہیں. پہلے ان سے کہا کہ مانا نا، اگر نہیں مانتے تو معاہدہ نہیں ہوتا. تم نے اس بات کو مانا، انہوں نے کہا ہم نے مانا، ایگریمنٹ کے اوپر سگنیچر ہو جائیں، سیل لگ جائے. تو نبیوں کی سیل لگ گئی. اللہ نے کہا میں بھی اپنی سیل لگا رہا ہوں اس ایگریمنٹ کے اوپر. میں یہ آیت میں نے پوری پڑھی تھی، اب یہ آدھی آدھی کر کے یہاں پر ڈسپلے کی جا سکتی تھی. یہ پہلا حصہ. پھر جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے، یہ عہد لیا، تمہارے پاس کتاب اور حکمت میں سے کچھ آئے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، پھر کوئی رسول تمہارے پاس آئے. ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے کوئی آئے، اگر کوئی رسول آئے تو ہر نبی نے اپنے بعد میں کوئی اگر آنے والا تھا کوئی رسول تو اس کے بارے میں بتایا، اپنی قوموں کو ان کو بتایا. اور یہ بہت اہم بات ہے، ہر کتاب میں جو نبیوں کی چھوڑی ہوئی ہیں، چاہے ان کی تعلیمات بگڑ گئی، اور آخری رسول کے بارے میں بھی بتایا. ہر نبی نے آخری رسول کی بھی خبر دی، اور ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے رسول کے بارے میں بھی بتایا. وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. تو اب نصرت پھر ایسے ہوگی کہ لوگوں کو وہ تعلیم دے گا اور وہ قومیں جو ہیں اسے قبول کریں. یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے ہر بعد میں آنے والا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بعد میں آ رہے ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا آ نہیں رہا. تو پھر اگر یہ عہد جو لیا گیا ان سے بھی لیا گیا کیا کہ تمہارے بعد اگر کوئی رسول آئے، تو یہ فائنل بات ہے کہ ان میں سے کوئی آخری نہیں تھا، وہ آخری ہے، تو باقی سب سے لیا گیا
وہاں پر جا کر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی رسول آئے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہ بہت واضح ہے، وہ لوگ مسلمان ہونے کا یا مسلم ہونے کا یا قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے احمدی گروپ ہے جو قادیانی کہلانے لگے، ان میں سے ایک احمدی گروپ ہے وہ اسے نہیں مانتا، صرف یہ اتنے لوگ ہٹے ہیں۔ ایک ان میں سے بہائی جو ہیں وہ نہیں مانتے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے، اور ابھی بھی محمد شیخ صاحب آئے ہیں ابھی تازے، وہ نہیں مانتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے۔ تو قرآن ان کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اس بات سے ہٹے ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے۔ بھائی یہ ان تین کے بارے ان لوگوں نے یہی کیا ہے کہ اس معاہدے میں انہیں بھی شامل کر لیا۔ ان کا یہ تو ان سے بھی معاہدہ لیا گیا نا، تمہارے بعد کوئی آئے تو تم اس پر ایمان لانا۔ اب آگے پھر مرزا غلام احمد قادیانی، اب آگے محمد باب صاحب، ان کے آنے کے بعد ابھی انہوں نے اپنے نام کا تو اعلان نہیں کیا، لیکن ان کے متبعین یا ان کے ماننے والے جگہ جگہ رسولوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہ ان سے کہا گیا، ان نبیوں اور رسولوں سے، کہ تم ان نبیوں سے کہا گیا جو گزر چکے اللہ کے بھیجے ہوئے، کہ تم اس پر ایمان لانا جو تمہارے بعد آ جائے۔ وہ تصدیق کرے گا، وہ بھی کہتے ہیں بہائی بھی کہ ہم تصدیق کرتے ہیں قرآن کی، یہ بھی کہتے ہیں احمدی یہ جو قادیانی کہلاتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں اس قرآن کی، یہ محمد شیخ صاحب کہتے ہیں ہم تو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں ساری۔ تو پھر تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا جو بات کو یہ نبی اور رسول ہونے کی بات کریں اور کہیں کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن نے یہ گوشہ خالی نہیں چھوڑا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 40، صاف کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تشریح اس کی گزر چکی، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک درس تھا، ہم نے سلسلہ ایک چل رہا تھا، سورہ احزاب کی پوری تشریح ہو چکی ہے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں محمد، وخاتم النبیین، نبیوں کی سیل ہیں، فائنل مہر ہیں۔ اب اس میں سے رستے نکالے اسکیپ کے۔ یہ مہر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مہر سے بنیں گے اب جتنے رسول آگے بنیں گے۔ بھئی ان کی مہر سے کیوں بنیں گے؟ وہ کس کی مہر سے بنے تھے؟ ان سے پہلے جتنے آئے تھے وہ کس کی مہر سے بنے تھے؟ یہ مہر کدھر ہے؟ کہاں نظر آ رہی ہے؟ کدھر لگتی ہے؟ کیسے لگتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کی مہر سے بنیں گے۔ اب ہو گئے پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی جو ہے نبی اور رسول ہو گئے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے بنے نبی، ان کی مہر جو ہے وہ جاری ہے۔ مہر سیل کو کہتے ہیں۔ اب بند ہو گیا، سیل کر دیا گیا، یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس سے الگ ہٹ کر انہوں نے یہ اسکیپ روٹ نکالے اس آیت کے اندر، ان تینوں نے نکالے جو میں نے نام لیے، اور انہیں تو جانے دیجئے۔ ان میں جو مسلمان نہیں کہتے اپنے آپ کو، غیر مسلموں میں یہ نرنکاری مشن والے، ان میں جو اب نہیں ہیں، ان میں جو پرانے لوگ تھے، جو بہت پرانے لوگ تھے، وہ اس میں وہ بھی تھے۔ پہلے ہندو بہت ایسے ہوتے تھے کہ جو قرآن کا مطالعہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اردو اچھی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، عربی جانتے تھے۔ تو ان میں جو قرآن کے مطالعے والے لوگ تھے، میری ملاقات ہوئی، ایک صراف تھے چاندنی چوک کے اندر، بہت پرانے شروع کے دور کے نرنکاری ہو، وہ ان آیات کا حوالہ دیتے تھے، وہ قرآن کی بہت سی آیات کا حوالہ دیتے تھے۔ اب ان کا یہ کہ بھئی ایک رسول جو ہیں یہ آ گئے نرنکاری بابا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے پھر جو رسول آئے اور قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ نرنکاریوں کے جائے وہ قرآن کی کسی بات کو منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آئیے یہاں پہ قرآن کے بارے میں بتائیے ہمارے یہاں سے آ کے لوگوں کو، ہم تو مانتے ہیں اسے بھی۔ وہ حوالہ ہے کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ بعد کو کوئی رسول آئے اور وہ تصدیق بھی کر رہا ہے پہلے جو کچھ آیا اس کی، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اب ان کو بات کو پھر انہیں بھی مانیے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے رسول ہیں، رسول کا اسٹیٹس ہے۔ تو ان آیات کا حوالہ تو یہ اب بہت سے غیر مسلم مسلک یا فرقے کو لوگ دینے لگے، جنہیں اب آج کے نرنکاری یہ قرآن اور ان کا مطالعہ نہیں ہے ان کا۔ اور دوسرے فرقے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا قرآن جہاں پر وہ یہ بات کہیں کہ کوئی آ گیا اور وہ رسالت کا درجہ اگر مانتے ہوں اپنے رہنما کا یا اپنے گائیڈ کا یا اپنے فاؤنڈر کا، تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ نا ہم انہیں مانتے ہیں، آپ انہیں مانیے کہ اب یہ رسول آ گئے۔ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے کے اوپر انہوں نے سیل لگا دی، اب نہیں آئے گا، اس کے بعد نہیں آئے گا، یہ مہر یہ ہے۔ دیکھیں یہ اب وہاں تو توجیہ کر لیتے ہیں، اب کہاں پر جائیں گے بچ کر؟
صاف یہ بات کہہ دی، یہ فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر، آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب مکمل ہونے کے بعد کسی کی گنجائش نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں اب رسول بن کر آ گیا، میں اب نبی بن کر آ گیا۔ دین مکمل ہو گیا۔ کس بات کے لیے آ رہے ہیں؟ اس دین کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے والے تو ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کے بعد کوئی نئی چیز لے آئیں کہ یہ اب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی میرے پاس، یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا دین مکمل ہونے کے بعد، اس وحی کا سلسلہ جو اللہ کا کلام آتا تھا۔ آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ نعمت جو وحی کی تھی یہ فائنل ہو گئی، تمام ہو گئی اب۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں اس بات کے اوپر راضی ہوں، صرف اسی بات کے اوپر تمہارے لیے میں راضی ہوں، میری رضا تمہارے لیے ہے کہ سر جھکانے کا اس کے آگے تم سرنڈر کر دو، یہ دین ہے جو اسلام ہے۔ تو اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ پھر اس کے بعد نبی آتے رہے، رسول آتے رہے اور اللہ کی طرف سے وحی آتی رہے، دین مکمل ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ انہوں نے سمجھایا اسے ایکسپلین کرنے والے تو آ سکتے ہیں، اسی کلام کو، کوئی اور نیا کلام اب نہیں آئے گا، ایک لفظ بھی ایک حرف بھی نیا اب نہیں آئے گا۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ سلسلہ آنے کے بعد وہاں سیل ہو چکی فائنل۔ یہ دیکھیے سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 115 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اب تمام ہو گئے تمہارے رب کے کلمات جو تمہارے پاس پہنچانے تھے، تمہارے رب کے کلمات وہ پورے ہو گئے، تمام ہو گئے، فائنل ہو گئے، اب نہیں آئیں گے۔ صدق کے ساتھ میں، سچائی کے ساتھ میں، اور عدل اور انصاف کے ساتھ میں، لا مبدل لکلماتی، ان میں تبدیلی بھی نہیں ہوگی، یہ فائنل ہے، اس میں کسی طرح کی جو ہے وہ تبدیلی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے ہاں باتیں بدلی نہیں جاتی۔ تو یہ جب فائنل کر دیا تو پھر وہ جو عہد تھا، اور ایک حدیث صرف ایک یہاں پر رکھ رہا ہوں، یہ ترمذی کی، خاتم کا مطلب سمجھا دیا، یہ مہر وہر کے اوپر بحثیں کرنے والے کہ اب ان کی مہر سے ہوں گے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میں نبیوں کا خاتم ہوں، اس سلسلے پر مہر لگانے والا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد اب نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بات فائنل ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی اگر قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، کہہ رہا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں نبی ہو گیا، یا ہمارے کوئی فلاں بزرگ تھے وہ نبی ہیں، اس کے بعد تو پھر وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، وہ اس کو یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ قرآن کی تصدیق کر رہا ہے، یہ قرآن سے ہٹ کر الگ نئی بات کہہ رہا ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ اب جاری نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو عہد تھا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا اور عہد لیا کہ تمہارے پاس کتاب اور حکمت میں سے آئے اور بعد کو کوئی رسول آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، تو اس کا مطلب وہ یہ باقی سب سے لیا گیا عہد، اگر وہ بھی اس کے اندر شریک ہوتے تو پھر ان کے بعد بھی رسول آتے، ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بعد کو کوئی آئے تو اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا۔ بعد کو ان کے رسول تو آ سکتے ہیں، ان کا پیغام لے جانے والے، بس کوئی ان کے پر وحی نہیں آئے گی الگ سے۔ تو یہ عہد، پہلی بات تو یہ کہ باقی تمام نبیوں سے لیا گیا، یہ عہد باقی تمام نبیوں سے لیا گیا، اور وہ ان پر وحی طرح طرح سے، اس کے بعد یہ عہد تو الگ ہوا، ان پر وحی طرح طرح سے نازل کی گئی، اور وہ وحی انہوں نے اپنے لوگوں تک پہنچائی، اپنی امتوں تک۔ یہ عہد تو کہیں نہیں ہے وہاں پر پچھلی کتابوں کے اندر کہ اللہ نے عہد لیا تھا، کب لیا تھا؟ یہ سارے نبی اکٹھے کب ہوئے تھے کہ ان سے عہد لیا گیا ہو؟ اور نبی صرف یہی تھوڑی جن کا ذکر قرآن میں، بہت بڑی تعداد اور ہے۔ رسول بھی صرف یہ نہیں جن کا ذکر قرآن میں، بہت بڑی تعداد اور ہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ ہیں جن کا ہم نے جن کے قصے تم سے بیان کیے، اور بہت سے وہ ہیں جن کے قصے تم سے بیان نہیں کیے۔ تو پھر یہ ان کے پاس اگر کوئی وحی آتی ہے تو وہ عہد الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ عہد کب ہوا؟ ہر نبی کے پاس الگ وحی آ رہی ہے اس کے دور میں، اس میں تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے تو وہ اپنی امتوں تک پہنچاتے تھے، اور اس طرح وہ پورا بھی کرتے تھے۔ نبی عہد ان کو کرنا بھی تھا، یہ وحی بھی آ گئی اور وہ اپنی امتوں کو بتاتے تھے کہ تمہیں اس رسول پر بھی ایمان لانا ہوگا، یہ جو آخر میں آئیں گے۔ دیکھیے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ پر یہ وحی آئی۔ حضرت موسیٰ اور 70 لوگ اور بھی تھے بنی اسرائیل کے اس وقت وہاں پر موجود، ان سے ایک عہد لیا گیا تھا، اس وقت یہ وحی نازل ہوئی تھی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ان پر ایک زبردست دھماکہ یا ایسا کہ وہ بالکل جیسے مردہ ہو گئے اور پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا،
تو فرمایا حضرت موسیٰ کی درخواست پر ان کو دوبارہ زندگی دی گئی. تو پھر اللہ نے اس وقت یہ فرمایا, یہ اس وقت کی آیت ہے, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت تو چھائی ہوئی ہے ہر شے کے اوپر. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, لیکن اپنی رحمت کو خاص طور سے میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے جو تقوی اختیار کریں گے, جو زکوٰۃ ادا کیا کریں گے اور ہماری آیات کے اوپر ایمان لائیں گے. چل رہی آیت ابھی 157 نیکسٹ آیت. یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہ رسول آئے گا جو نبی بھی ہوگا امی بھی ہوگا, اس کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے, اس کا انوسرن کرنے والے لوگ ہوں گے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, توریت اور انجیل میں اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے, اپنی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ پائیں گے اس نبی کا. اس کی اتباع کرنے والے لوگوں کے, ان کے لیے میں نے اپنی رحمت خاص طور سے لکھ رکھی, بشرطے کہ اس کی اتباع کرنے والے ہوں. دیکھیے توریت و انجیل میں تذکرہ بہت مختصر سا, خالی توریت میں دیکھیں پہلے. ڈیٹرونومی بک کا نام ہے, شارٹ میں لکھا ہے یہاں DEU, ڈیٹرونومی. کتاب استثناء اردو میں ہے, وہ کتاب استثناء. اس کا چیپٹر 18 اور ان کے یہاں ورس کہلاتی ہے ورس نمبر 18. I will raise up for them a prophet like you from among their brethren. میں ایک نبی اٹھاؤں گا, بعثت کروں گا, ایک نبی prophet like you, تمہارے مثل. حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے, حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے یا توریت میں آج ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا میں تمہارے مثل ایک نبی برپا کروں گا. from amongst their brethren, یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل, ان کے بھائیوں میں سے, یعنی بنی اسماعیل میں سے آئے گا. یہ 2 نسلیں چلی حضرت اسحاق سے اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب سے. ایک بنی اسرائیل ہوئی, ایک حضرت ابراہیم سے. ایک نسل حضرت اسحاق کی معرفت چلی, ایک حضرت اسماعیل کی معرفت چلی. حضرت ابراہیم سے جو ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسرائیل, یہ دونوں نسلیں آپس میں یہ سسٹر ریسز ہوئی. تو تمہارے بھائیوں میں سے, فرام amongst their brethren, ان کے بھائیوں میں سے ہوگا وہ نبی, یعنی بنی اسماعیل میں سے آئے گا. and will put my words in his mouth, اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یہ کیا ہوا منہ میں ڈالنا؟ بھائی قلب پر نازل کیا, یہ منہ میں ڈالنا کیا ہوا؟ آئے غار ہرا میں جبریل, انہوں نے کہا پڑھو. مانا بھی قاری کا سمجھ میں نہیں آیا ان کی فوراً پہلی مرتبہ میں کہ میں پڑھا ہوا ہوں نہیں. پھر کہا پڑھو, پھر یہ جواب دیا, پھر کہا پڑھو. پھر سمجھ میں آیا اس کے بعد ان کی کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے دوہراؤ, یہ ہے پڑھنا. یہ کلام منہ میں ڈالا گیا تھا. اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو, پڑھنا شروع کیا. میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. کلام قلب پر نازل ہوتا ہے, نبی اس کو ڈکٹیٹ کرا دیتا ہے یا لوگوں کو سنا دیتا ہے, یا منہ میں ڈالا گیا. اینڈ ہی شیل اسپیک ٹو دیم آل دیٹ آئی کمانڈ ہم, اور ان کو وہ سب بتائے گا جو میرا حکم, اپنا نہیں چلائے گا, میرا حکم جو کچھ ہے وہ ان تک پہنچائے گا, ان کو بتائے گا. میں ایسا نبی موسیٰ تمہارے مثل لاؤں گا. کما ارسلنا, قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کے مثل, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ایسا رسول جیسا فرعون کے پاس گیا تھا. یہ جو رسول ہیں قرآن نے تصدیق کی, یہ وہ رسول ہے کہ حضرت موسیٰ کی مانند. حضرت موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے مثل ہیں, بہت آپس میں مماثلت ہیں. نارمل انسانوں کی طرح پیدا ہوئے حضرت موسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارمل انسانوں کی طرح پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش ڈیفرنٹ تھی. نارمل انسانوں کی طرح ان کی موت ہوئی, نارمل انسانوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی, اور حضرت عیسیٰ کا معاملہ درمیان میں ڈیفرنٹ ہے, بات کو کبھی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا بہت معاملوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہے, بڑی لمبی فہرست ہے, میں اس وقت یہاں بیان نہیں کر رہا. کہا موسیٰ تمہارے مثل آئے گا جو آئے گا. ایک بڑی قوم نے ساتھ دیا ان کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑی قوم نے, ان کی زندگی کے اندر ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ چلی. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھوڑے سے تھے, 12 تو سامنے سے تھے کافی ماننے والے, وہ خفیہ تھے, سامنے نہیں آتے تھے. ایک بڑی قوم نے ساتھ نہیں دیا. وہ جب ان کے خلاف ایک محاذ جب بنا, تو اپنی زندگی کے اندر ایک نظام انہوں نے قائم کرنا چاہا. یہ تو خالی تعلیمات دیتے رہے, اخلاقی تعلیمات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی چیزوں کو جو یہودی علماء نے بگاڑی, لوگوں کو کے اندر اویئرنیس پیدا کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, اولادیں ہوئیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک نہیں کیا نکاح, اور ان کی اولادیں. یہ مثل, ان کے مثل ایک نبی. حضرت موسیٰ نے کہا تمہارے مثل ایک نبی بھیجوں گا.
یہ پیشین گوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ کہے گا وہ جو میں حکم دوں گا. یہ وہاں پہ بھی واضح ہے توریت میں، اپنا نہیں چلائے گا. اور اس کے آگے اس سے اگلی 19ویں، اینڈ اٹ شیل کم ٹو پاس، اب یہ ہوگا پھر اس نبی کے آنے کے بعد، that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name، اور جو پھر یہ ہوگا کہ جو میرے نام سے جو کچھ وہ ان کو بتائے گا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، جس نے نہیں سنا اسے I will require it of him، میں اس سے اس کا حساب لوں گا. جس نے نہیں سنا، جو وہ بتائے گا کہ میں اللہ کی طرف سے احکامات دے رہا ہوں اپنا نہیں، تو پھر جس نے اسے نہیں سنا میں اس سے اس کا حساب لوں گا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود تھا توریت میں. پھر سن لیجیے، یہ ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ میثاق نہیں تھا، یہ ایک وحی آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، انہوں نے لوگوں تک پہنچا دی. میثاق تو وہ ہوتا ہے جہاں دونوں طرف سے گواہیاں چل رہی ہیں. تو یہ تو اللہ کا حکم آیا تھا، وہ میثاق، یہ اس میثاق کی وجہ سے اللہ نے یہ وحی بھی بھیجی اور انہوں نے اپنی قوموں کو بتائی اس نبی پر تمہیں ایمان لانا ہوگا، اور جو نہیں سنے گا اس سے اس کا حساب لوں گا. اللہ نے فرمایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. حضرت عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ ابن مریم نے، کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور توریت میں جو کچھ ہے تمہارے پاس پہلے سے اس کو تو میں ویریفائی کرتا ہوں، اسے کینسل نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہوں. وہ احکامات جاری رہیں گے، وہ جو تمہارے پاس آئے تھے وہی شریعت رہے گی اور قانون بھی وہی رہیں گے. شریعت موسوی کو کینسل کرنے نہیں آئے، جو بگاڑ لیے تم نے چیزیں انہیں ٹھیک کر رہا ہوں خالی. یہ کہا اس کے اندر، متی کی انجیل کے اندر ہے کہ انہوں نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ اللہ کا جو کلام ان کے ذریعے آیا اس میں یہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے اندر ہے متی کی انجیل کے اندر، کہ میں جو کچھ موجود ہے اس کو میں کینسل کرنے نہیں آیا، اسے منسوخ کرنے نہیں آیا. حضرت موسیٰ کی شریعت میں سے، لاء میں سے جو کچھ ہے، کہ I have not come to repeal the law. یہ چیپٹر نمبر 5 اینڈ ورس نمبر 17 ہے یا 27، کہ میں I have not come to repeal the law، میں اس لاء کو، اس قانون کو جو حضرت موسیٰ کے ذریعے آیا تھا، شریعت آئی تھی، اسے منسوخ کرنے نہیں آیا، but I have come to fulfill the law، میں اس پر عمل کرانے آیا ہوں، اس کی وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں، اس پر عمل کرانے کے لیے. اور پھر حضرت عیسیٰ کے جاتے ہی شریعت منسوخ کر دی گئی. حضرت موسیٰ کے احکامات کس نے کیے؟ انہوں نے کیے جو ان کو اپنا، حضرت یہ عیسائی جن کو ان کا رسول مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا رسول مان رہے ہیں، ان کا شریعت تو یہ قانون تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، چور ڈکیتوں کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے. قانون چور ڈکیتوں کے لیے ہوتا ہے. تم ایمان لائے پار ہو گئے، تم اپنے ایمان سے گزر جاؤ گے. یہی تو بشارتیں آتی ہے، تم اپنے ایمان سے گزر جاؤ گے، جو دل چاہے کرو، اس ایمان سے تمہیں نجات مل جائے گی، ایمان کی وجہ سے. ہاں، اس کے بعد اور کیا؟ وہ مبشرم، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ، اور دوسری یہ کہ میں بشارت دیتا ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اس لیے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. پھر ان کے اوپر ڈائریکٹ وحی آئی. انہوں نے کہا، یہ جو گاسپلز ہیں یا انجیلیں ہیں، گاسپل آف سینٹ جان چیپٹر 14 ورس نمبر 25-26، ابھی تو میں نے تم سے یہ باتیں کہی، ابھی میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، لیکن but the comforter which is the holy ghost whom the father will send in my name، لیکن میرا نام بھی لے گا، وہ میری تصدیق کرتا ہوا آئے گا، کمفرٹر، تسلی دینے والا ایک، وہ ہولی گھوسٹ ہے. یہ پرانا ترجمہ ہے ہولی گھوسٹ، اب ہولی اسپرٹ ہوتا ہے. وہ ہولی اسپرٹ ہے، ہولی اسپرٹ، روح القدس. یہ روح القدس کی حقیقت یہاں مسلمانوں نے بھی حضرت جبریل کو سمجھ لیا، اور یہ روح القدس کی حقیقت کو نہیں جانتے عیسائی. میں اسے بھیجوں گا کہ جو روح القدس بھی ہے وہ خود بھی، پھر وہ ہوگا کمفرٹر. یہ لفظ جو کمفرٹر ہے نا، یہ الگ الگ ترجموں میں کم سے کم 16-17 الگ الگ الفاظ ہیں، الگ الگ ٹرانسلیشن. کہیں پر ٹیچر ہے، کہیں ایڈوکیٹ ہے، کہیں مینٹر ہے، یہاں پر یہ کمفرٹر ہے، کہیں ہیلپر ہے. یہ کون سا لفظ ہے اس کے اندر جس کے یہ سارے ترجمے چل رہے ہیں اتنے بہت سے الگ الگ ہر جگہ، ہر ورژن کے اندر؟ کہیں تسلی دینے والا، کہیں استاد، کہیں وکیل، کہیں مدد کرنے والا، سہایک. یہ تھا اوریجنل جو لفظ تھا اس کے اندر، جس کا ترجمہ تھا احمد، پیریکلائٹوس، جو اوریجنل زبان میں تھا. ابھی یہ تو ٹرانسلیشن ایشو کر رہے ہیں، ایک لفظ کے بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں،
اس کے اندر وہ سب کچھ شامل ہوگا. تو اب چلیے ہم اسی کو لے لیں, کمفرٹری کو خالی لے لیں. ان کے اس اصل لفظ کو تو انہوں نے بدل دیا, اوریجنل تو نہیں دیتے, اب تو وہ اس کے ٹرانسلیشن ایشو ہو رہے ہیں نا. تمہارے پاس کمفرٹر آئے گا, تمہارے تک تسلی دینے والا آئے گا, اور وہ وہی ہے جو روح القدس ہے. whom the father will send in my name, جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا, یعنی وہ میرا نام لیتا ہوا آئے گا, میرے بعد آیا. he shall teach you all things, وہ ہے جو تمہیں ساری چیزیں سکھائے گا. and bring all things to your remembrance, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد بھی دلائے گا جو تم بھول گئے تھے. whatsoever I have said unto you, جو میں نے تم سے کہی ہے وہ بھی یاد دلائے گا. یاد کیوں دلائے گا؟ اس لیے کہ تو بدل جائیں گے نا بیچ میں. جو حضرت عیسیٰ نے کہا وہ بتائے گا کیا کہا تھا لوگوں سے. یہ اور دیکھ لیجئے اسی کے اندر چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7. میں تم سے سچ کہتا ہوں, nevertheless I tell you the truth, حقیقت بتا رہا ہوں, it is expedient for you that I go away, یہ بہت ضروری ہے کہ میں جاؤں. کیوں؟ for if I go not away, اس لیے کہ اگر میں نہیں گیا, the comforter will not come, the comforter will not come unto you, تو پھر وہ کمفرٹر, وہ تسلی دینے والا, یا وہ ایڈوکیٹ, یا وہ سہایک, وہ نہیں آئے گا. پھر جب میں جاؤں گا تو آئے گا. اس لیے میرا جانا ضروری ہے. جب میں جاؤں گا اس لیے میرا جانا ضروری ہے, اس کا آنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, تبھی تو یہ ہوگا. ورنہ کوئی اگر یہ زیادہ ان کی بات فائنل ہو آخری, تو پھر یہ کہ نہیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے. میرا جانا ضروری ہے تاکہ وہ آئے. اینڈ for if I go not away, اگر میں نہیں گیا, the comforter will not come unto you, but if I depart, لیکن جب میں جاؤں گا, I will send him unto you. اب یہ I will کر دیا ہے, جو بھی ہو وہاں پر اصل الفاظ میں اسے پھر تمہارے پاس بھیجوں گا جب میں چلا جاؤں گا. اور دیکھیے نمبر 8 ورس نمبر 8 چیپٹر 16. اور وہ جب آئے گا تو پھر وہ بتائے گا کہ گناہ کیا ہے, وہ بتائے گا کہ نیکی کیا ہے, راست, اور وہ بتائے گا کہ عدل کیا ہے. وہ دنیا کو اس کے بارے میں پروف کرے گا کہ نہیں, تمہاری تصورات غلط ہیں, صحیح تصورات یہ ہیں. وہ آنے کے بعد بتائے گا. تو وہ جب آئے گا, بے حضرت عیسیٰ خود بتا دیتے, بتائے انہوں نے, ان کا اصل تو پھر وہ آئے گا بات کو, میرا جانا ضروری ہے. اس سے زیادہ اور اہم بات, I still have many things to say to you, chapter 16 verse number 12. مجھے ابھی بھی تم سے بہت سی باتیں اور بھی کہنی ہیں, ابھی نہیں کہہ رہا ساری, تم تک سب باتیں اس وقت پہنچانے کی نہیں ہیں, مگر اس لیے کہ ابھی تم برداشت نہیں کر پاؤ گے آگے کی جو چیزیں ہیں. وہ دور آئے گا جیسے جیسے انسانوں کی عقل آگے بڑھتی چلی جائے گی, تو وہ کلام آئے گا کہ اس وقت پھر وہ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو, تم دیومالائیں سمجھ لو گے. اس وقت ابھی سائنٹیفک دور نہیں ہے. کہا کہ مجھے تم سے بہت سی, مگر ابھی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. اس سے اگلی, لیکن جب وہ آئے گا, however when he the spirit of truth, وہ جو سچائی کی روح ہے وہ آئے گا, وہ جب آئے گا تو پھر تم کو سچائی کا راستہ دکھائے گا. he will guide you into all truth, سارا اصل حق کی طرف, تمہاری پورے حق کی طرف رہنمائی کر دے گا. ابھی میں نے کچھ چیزیں روکی ہیں اس لیے کہ تم ان کی برداشت نہیں کر پاؤ گے. for he will not speak on his own authority, اپنی اتھارٹی پر نہیں بولے گا کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, but whatever he hears he will speak, جو وہ سنتا ہے, جو اس پر اترتا ہے, نازل ہوتا ہے, صرف وہی بولے گا, صرف وہی بتائے گا. and he will tell you things to come, آئندہ کیا کیا ہونے والا, آئندہ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی اطلاع تمہیں وہ دے گا. مجھے میرا جانا ضروری ہے, وہ آئے گا بات کو. کون آیا بھائی؟ حضرت عیسیٰ سے بڑا. عیسائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, عیسائیوں کی مانیتا کہ یہ جو کہتا چلا جا رہا ہے, اور ایک جگہ تو کہا کہ وہ اس کے معاملے میں کوئی اگر میرے لیے کسی نے کفر بکا تو ایک وقت کو ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے, اس کے لیے کسی نے کفر منہ سے نکالا تو معاف نہیں ہوگا. ایک جگہ کہا کہ مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے جو آ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں کس کے لیے کہیں حضرت عیسیٰ نے؟ عیسائی کسے بتا سکتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ نے یہ باتیں اس کے لیے کہی تھی؟ اب یہ بات آ رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہی تھی, چیک کر لو, ویسے انکار کرو لیکن پہلے ثبوت لے لو, چیک کر لو, ورنہ بتاؤ کہ کون آیا. جو حضرت عیسیٰ جس کہہ رہے ہیں کہ میرا جانا ضروری تھا کہ وہ آئے, اور وہ آخر تک کی باتیں وہ بتائے گا. ابھی بہت سی باتیں برداشت نہیں کر پاؤ گے تو وہ آنے کے بعد سارے راستے کھولے گا اور سچائی کی طرف لے کر جائے گا, حق کی طرف. حضرت عیسیٰ پہ یہ وحی نازل انہوں نے لوگوں کو پہنچا دی. یہ بھی اگریمنٹ نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے جو حضرت عیسیٰ کی معرفت آیا. تو قوموں تک نبیوں نے پیغام پہنچایا, اللہ نے یاد دہانی بھی کرائی, ان کو اللہ نے وحی بھیجی اور انہوں نے پہنچایا. لیکن یہ کہ نبیوں سے عہد لیا گیا تھا, ان سے بھی, سب نبیوں سے لیا گیا. وہ عہد جو لیا گیا یہ اس عہد کی تفصیلات نہیں ہے کہ ان سے عہد لیا گیا. یہ جو قرآن نے کہا کہ وہ جب
سارے نبیوں سے عہد لیا گیا تو کب لیا گیا؟ یہ نہیں ہے سارے یہ جن کا تذکرہ ہے. ہاں انہوں نے اپنی قوموں کو تو بتایا. اب یہ جو آیت ہے کہ تمہارے پاس پھر کوئی رسول آئے، اب اس بات کے اوپر بہت سے مفسرین کو کافی دقت پیش آئی کہ سب نبیوں سے عہد الگ الگ دور میں آئے، عہد لیا گیا. اب حضرت موسیٰ آئے، عہد کب لیا گیا؟ اور اگر یہ ان سے عہد لیا گیا، حضرت عیسیٰ آئے تو عہد کب لیا گیا ان سے؟ ان کی قوموں کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں مانتے. ان کے یہاں تذکرے آنے چاہیے، وہاں کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے. تو یہ عہد کہیں اس دنیا میں تو ایسا لگتا ہے نہیں لیا گیا. اور پھر ان سے کہا گیا کہ اس کی تمہیں نصرت کرنی ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کی زندگی میں تو پہلے سے کوئی نبی نہیں تھا جو ان کی نصرت کرتا. نبیوں سے عہد لیا گیا کہ وہ جب آئے تو تمہیں، بہت سے نبی ایسے تھے جن کی زندگی میں ایک رسول آیا، کوئی ایک وقت میں کئی ہوئے، ایک ساتھ ہوئے. حضرت موسیٰ اور ہارون ساتھ ساتھ رہتے تھے، دونوں اللہ کی طرف سے نبی. حضرت ہارون نبی ہیں، وہ رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک وقت میں کئی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت اسماعیل ایک ہی دور میں ہیں. وہ جب لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب تو کوئی نبی نہیں تھا، تو اب نبی سارے گزر چکے تھے، ایمان کیسے لائیں گے ان پر؟ یہ ذرا دقت پیش آئی اس آیت کے اندر. تو جب یہ دقت پیش آئی تو مولانا مودودی نے یہ فرمایا تشریح کے اندر، ان کے ذہن میں ہی آیا اب کیسے لائیں گے. انہوں نے کہا کہ اصل میں نبیوں سے عہد لے لیا جاتا تھا، تو نبیوں سے جب عہد لے لیا، نبی اپنی قوم کا نمائندہ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بائنڈنگ ہو جاتا ہے. تو قوم کے اوپر وہ جب نبی سے لے لیا گیا تو ان کی قوم کے لیے سے بھی وہ معاہدہ ہو گیا. ایک آدمی کرایا، نمائندہ ایک ایگریمنٹ کرایا، اب قوم کے لیے بھی لازم ہے. قوم کے لیے تب لازم ہے جب اس عہد کا کہیں ذکر ہو. ان کے یہاں کہیں اس عہد کا ذکر نہیں، اور رہنا چاہیے باقی. یہ نہیں کہ پہلے تھا اب غائب ہو گیا، ورنہ نہیں مانتے آج وہ لوگ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقی ہے، وہ مٹا نہیں سکے، جیسے توحید باقی ہے مٹا نہیں سکے، ایسے ہی عہد بھی باقی رہنا چاہیے تھا. تو اب ان پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تو ان کا ان کی قومیں لائیں گے ایمان. انہوں نے عہد کیا تھا، وہ عہد بائنڈنگ ہو گیا باقی سب کا. عہد جو ہوتا ہے حکم نہیں، قوموں کے لیے حکم آیا، اپنی قوموں سے اپنے وقت پر انہوں نے کہا تھا. لیکن یہ جب یہ عہد کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ اس کا حل نکالا کہ نبی سے لے لیا ایک نمائندے سے تو سب کے لیے ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی عہد ہے وہ کسی نمائندوں سے خالی نہیں لیا جاتا. جن کو عہد کرنا ہوتا ہے ان سب کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. دیکھیے ایک قرآن کی مثال. اور یہ عہد تو ایسا چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا تم اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. آگے اچھا سیل لگاؤ اپنی. قال فشہدوا، گواہ بن جانا. وانا معکم من الشاہدین، ایک گواہ میں بھی ہوں. اپنی سیل لگا دی. یہ تھا عہد. اب دیکھیے ایک عہد دوسرا قرآن میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. ایسا کبھی ہوا تھا جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا، ان کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو خود انہی کے اوپر ان کے نفسوں پر گواہ بنایا. ابھی باڈیز نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے. ان کو خود انہی کے نفسوں پر گواہ بنایا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ سب سے لیا گیا تھا. دنیا کے جتنے انسان یہاں موجود ہیں کہ سب سے لیا گیا تھا. یہ بھی خالی نمائندوں سے لے لیتے، ان کی طرف جو نبی جانے والے ان سے لے لیتے کہ بھائی سب سے ہو گیا ہے. نہیں، جب سب سے کوئی بات طے کرنی تھی تو پھر سب سے لیا گیا تھا، وہ خالی نمائندوں سے نہیں لیا گیا تھا. تو ایک عہد قرآن میں دکھ رہے ہیں جب جس سے لیا جاتا ہے اگر سے، تو اس میں خالی اتنا نہیں ہوا کہ ان نمائندوں کے تھرو لیا گیا ہو کہ نبیوں سے لے لیا جاتا ہے. یہ بھی ان کے ماننے والوں کے اوپر وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی ماننا پڑے گا، یہ کرائے. جو عہد سب سے لینا تو سب سے لیا گیا. ایسے ہی اگر ان قوموں سے عہد سے معاہدہ ہر انسان سے کرنا ہوتا تو اسی طریقے سے یہ بھی معاہدہ وہاں ہو جاتا کہ تم سب اقرار کرتے ہو. سب کہتے ہیں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ تو صرف نبی ہیں جن سے کہا گیا اقرار کرتے ہو، گواہی ہو رہی ہے، فائنل ایگریمنٹ. انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے اب گواہ رہنا. قالو، ان لوگوں نے کہا تھا وہاں پر بلا شہدنا، یہ سب عہد تھا وہاں جو بنی آدم سے ہوا تھا. سب نے یہ کہا تھا کہ ہاں ہم گواہ ہیں. یہ عہد تھا. یہ اس لیے ہوا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اس لیے ہر ایک سے عہد لیا گیا تھا. اب یہاں تو ہر ایک جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ ان سے حضرت عیسیٰ سے میثاق کب لیا گیا تھا، حضرت موسیٰ سے عہد کب لیا گیا تھا، ہمیں نہیں پتا. پھر آیت کے اوپر میں آ رہا ہوں. اذ اخذ اللہ میثاق، یہ تو حضرت مولانا مودودی نے اس کی جو کچھ سوچا تشریح کی تھی، لیکن وہ بات بنی نہیں کچھ. بہت بڑے مفسر ہیں مولانا امین حسن اصلاحی سے. عربی کی مہارت بہت ہے، لینگویج اور زبان کی مہارت زبردست.
اس وقت کی جو عربی زبان بولی جاتی تھی، اس کی شاعری، اس کی مہارت. اب دقت یہ آ رہی ہے سامنے یہ کہ محمد رسول اللہ صاحب جب آئے، جب تو کوئی نبی نہیں تھا، پھر عہد ان کے لیے لیا کیسے گیا کہ تمہیں ان کی نصرت کرنی ہوگی، مدد جب یہ آ جائیں تو پھر انہوں نے اس کا لیے نکالا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے نا، اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اس کا یہ ترجمہ غلط ہے. اب وہ تو بھائی لینگویج کے ایکسپرٹ تھے، زبان کے، ان کا ترجمہ ہی غلط ہے. میثاق النبیین کا ترجمہ ہوتا ہے نبیوں کا عہد. میثاق النبیین، نبیوں کا عہد اللہ نے لیا. یہ بنی اسرائیل سے لیا تھا، نبیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل سے نبیوں کے بارے میں اللہ نے عہد لیا. انہوں نے اس کی تشریح یہ کی، اور اسی تشریح کے اندر 5 لائنیں آگے مثال دی کہ دیکھیے جیسے یہ ہے، مثال میں کون سی آیت تھی، طرف دیکھیے اسے، اور ترجمہ بھی یہ انہی کا ہے. یہ ایسے ہی ترجمہ کیا. اللہ نے میثاق بنی اسرائیل، اللہ نے، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا. یہ ترجمہ وہی کر رہے ہیں. اسی آیت کے یہ کہنے کے بعد کہ یہ ایسے نہیں ہوگا ترجمہ. اور ان کے اندر 12 سردار بھیجے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اللہ نے، اب دونوں ادھر کمپیئر کیجئے. میثاق بنی اسرائیل، یہاں ہے میثاق النبیین. اخذ اللہ میثاق النبیین، یہاں ہے اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل. کوئی فرق ہے؟ خالی بنی اسرائیل ایک جگہ نبی ہے. اگر یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، تو وہاں یہ ترجمہ کیوں نہیں ہوگا کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا؟ یہ تو خود انہوں نے کیا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. یہ دقت آ رہی تھی نا، بنی اسرائیل سے عہد لیا، ٹھیک ہے تمہیں ماننا ہوگا، جب وہ آ جائیں تو انکار مت کرنا. اب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے عہد لیا، ان کے بارے میں وہ مدد کیسے کریں گے ان کی؟ یہ دقت آ رہی تھی. اس لیے ان حضرات کو، اتنے بڑے بڑے مفسرین کو اپنی یہ توجیحات یا یہ ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن رکھنے پڑے، جس میں خود، اب یہ تو مولانا امین حسن اصلاحی کی تو بات خود آگے جانے کے بعد ایسی ہو گئی کہ وہ جیسے کنٹراڈکٹ کر گئی اپنی، کہ یہ ترجمہ نہیں ہوگا اور یہی ترجمہ کر رہے ہیں آگے. اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے، ایسے یہاں ہے اللہ نے لیا نبیوں سے. حل کیا ہے؟ کیسے نبیوں سے عہد لیا گیا؟ کب لیا گیا؟ سارے نبیوں سے عہد لیا گیا کہ یہ رسول آئیں گے، ان پر ایمان لانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لائیں گے ایمان؟ اچھا لا سکتے ہیں، لے آئے، ہم نے نہیں دیکھا، سب ہیں تو موجود نا نبی، عالم برزخ میں ہیں، جہاں جہاں اللہ نے جو بھی اللہ کے جس کام میں بھی ہو. جب یہ رسول آ گئے، اللہ نے کہا تھا سب ایمان لانا، وہ لے آئے ہوں گے ایمان، ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے کہا ہے تو وہ لے آئے ایمان. وَلَا تَنْصُرُونَّهُ، تمہیں سب کو اس کی نصرت بھی کرنی ہوگی، لازمن کرنی ہوگی. لازمن کا لفظ بھی، تمہیں لازمن اس کی نصرت بھی کرنی ہوگی، ہیلپ بھی کرنی ہوگی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ حضرت نوح کیسے کریں گے، حضرت موسیٰ کیسے کریں گے، حضرت عیسیٰ کیسے کریں گے، حضرت ابراہیم کیسے کریں گے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سب حضرت، اور بہت لمبا ایک سلسلہ ہے نبیوں کا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کیسے کریں گے؟ اور میں تو آخری کی بات کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سب سے آخر میں تھے، حضور آخری تھے، ان سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ تھے حضرت عیسیٰ، ان کو بھی 600 سال گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پونے 600 سال. یہ نصرت کیسے کریں گے، مدد؟ یہ دقتیں آئی تھی جس کی وجہ سے حضرات کو یہ تشریح کرنی پڑی. بہت اہم ہے اس آیت کے اندر، کچھ باتیں اور آگے آ رہی ہیں. وقت ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس حصے کو اس آیت کے ہم آگے لے کر چلیں گے. یہیں سے شروع کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 سے. اس میں خاص طور سے یہ حصہ بہت اہم جو رہ گیا کہ ان نبیوں نے کیسے نصرت کیا، کیسے کریں گے آخری نبی کی. سبحان ربک.